ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان کی 4 کیٹیگری ہوتی ہے. 4 کیٹیگری ہوتی ہے مسلمانوں کی. ایک وہ مسلمان تو ہیں لیکن انہیں نہ رمضان آنے کا احساس ہوتا ہے نہ رمضان جانے کا احساس ہوتا ہے. ایک کیٹیگری ان مسلمانوں کی بھی ہے، عام دنوں کی طرح رمضان کے دن ہے ان کے لیے، عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ ہے ان کے لیے، عام راتوں کی طرح رمضان کی راتیں ہیں، عام دنوں کی طرح رمضان کا دن ہے، کوئی فرق نہیں. دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے تعلق اور دین سے دوری، حالت ایسی ہے ان کی، حالت ایسی ہے کہ رمضان کب آ رہا ان کو معلوم نہیں، رمضان کب جا رہا ان کو معلوم نہیں. ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے، وہ رمضان کو تو پا لیتے ہیں، تھوڑا بہت رمضان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، پھر بھی رمضان ان کے لیے بھاری ہوتا ہے. رمضان ان کے لیے بھاری ہوتا ہے. روزہ رکھ بھی لیتے ہیں بیزارگی سے، نماز کو آ بھی جاتے ہیں بیزارگی سے، یعنی جو خشوع و خضوع انہیں ہونا چاہیے تھا، جو شوق و محبت ان کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوتی. یہ ایک. تیسرا گروہ مسلمانوں کا وہ ہے جو رمضان کو تفریح کا مہینہ سمجھتا ہے. رمضان کو تفریح کا مہینہ سمجھتا ہے. روزہ ہے، سارے کام چھوڑ دیے اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ صبح سے لے کر شام تک سوتا رہتا ہے. صبح سے لے کر شام تک سوتا رہتا ہے. کوئی نہ گھر کا کام، نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں، نہ ایک نماز، کچھ نہیں، روزے سے ہے. اور ہم یہ لوگ اپنے بیانوں میں بول دیے ہیں کہ روزدار کا سونا بھی عبادت ہے. تو ایسا سوتا ہے کہ فجر سے لے کے عصر تک حضرت کی آنکھ نہیں کھلتی. فجر سے لے کے عصر تک، اب عصر کے بعد اٹھتے ہیں تو پورا افطار کی تیاری رہتی. کبھی وہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے، کبھی پہاڑوں میں ہوتی ہے، کبھی سمندر کے کنارے ہوتی ہے، کبھی فلاں ہوٹل میں ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے. اس طرح کیا افطار کی پارٹی ہوتی ہے. اب افطار کی پارٹی کے بعد ساری رات جو ہے نا وہ عیش و مستی میں گزرتی ہے. ساری رات عیش و مستی میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا ہے. پھر سحری میں بھی عمدہ دسترخوان کا انتظام ہوتا ہے. پھر کھا کے حضرت سو گئے تو پھر دوسرے دن عصر تک کیا ہے، وہ محو استراحت رہتے ہیں. تو یہ تیسری قسم کے مسلمانوں کی کیٹیگری ہے جو رمضان گزارتی ہے. شاید ہمارے پاس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ ذرا بڑے شہروں میں چلے جائیں، آپ کو بالکل کیا ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب ہمارا شہر بھی بڑا ہو رہا ہے نا، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ایسے لوگ ہمارے پاس بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو 3 کیٹیگری ہو گئی. ایک وہ جن کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آتا کہیں کو ہے، جاتا کہیں کو. دوسرے وہ رمضان میں تھوڑا بہت عبادت بھی کر لیتے ہیں مگر بہت سخت دلی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ. اس کے بعد تیسرے وہ جن کے لیے رمضان تفریح کا سامان ہے. رمضان کیا ہے؟ تفریح کا سامان ہے. چھٹی لے لی آفس سے اس لیے کہ رمضان ہے، اور لینے کے بعد کیا کرے حضرت؟ نہ قرآن کی تلاوت، نہ کوئی خیر کا کام. خیر کا کام تو چھوڑیے، آپ گھر کا کام بھی کرنے کے لیے انہوں تیار نہیں، اور صرف دن بھر سوتے رہے، رات بھر جاگتے رہے. اب رات ساری ایسی گزرتی ہے کہ طرح طرح کے عیش و عشرت کے کھیلوں میں، کودوں میں، ناچ گانے میں بھی گزر جاتی ہے. پھر کیا ہے حضرت آ کے تفریح کر لیتے ہیں. نہیں تو کیا ہے، گاڑیاں وغیرہ لے کے آوارہ گردی کرتے ہوئے ساری رات ادھر سے ادھر گھومنا، ادھر سے ادھر گھومنا. تو یہ تیسری کیٹیگری. چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بے چینی سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے ایسے محو عبادت ہو جاتے ہیں، ایسے شوق سے اللہ کے عبادت میں لگ جاتے ہیں. کبھی نماز میں ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی ایسا، یہاں تک کہ ایک ایک دن ان کا اللہ کے عبادت کے نور سے بھرتا جاتا ہے. جب رمضان رخصت ہونے کو آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، روح جسم سے جدا ہو رہی ہو. یہ 4 کیٹیگری مسلمانوں کی آج بھی ہے. یہ 4 کیٹیگری
مسلمانوں کی آج بھی ہے۔ ان میں کون سعادت مند ہے، ان میں کون دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، کون ہے جس کے لیے رمضان رحمت ہے؟ تو صرف آخری کیٹیگری جن کی ہے نا، وہ مومن، وہ مسلمان ایسے ہیں جن کے لیے رمضان رحمت ہے۔ باقی سارے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کو تفریح کا سامان بنایا، رمضان کو اپنی پارٹیوں کا سامان بنایا، رمضان کو 20 رکعت تراویح پڑھنا نہیں ہوتا، ان کی افطار پارٹیاں دیکھیں آپ، ڈنڈی مار کے 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور افطار پارٹیاں آپ دیکھیں لمبی لمبی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی۔ ارے رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح چھوڑ کے ایکسٹرا اور بھی نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کے لمحوں میں اللہ نے جو برکت عطا فرمائی، اس کے اوقات میں اللہ نے جو برکت عطا فرمائی، وہ کسی مہینے کو ملتی نہیں۔